لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا حول ولا قوة إلا بالله إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غلیظ۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم نے ان نصیحتوں کو سنا اور پڑھا جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اس سے پہلے اللہ اپنی توحید کا بیان کرتے ہوئے اللہ نے زمین، آسمان اور دنیا میں بے شمار جو جانور پھیلا دیے سب کا تذکرہ کیا، اور پھر ایک دفعہ ہر انسان کو ہلایا، کیا میرے علاوہ بھی کوئی ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے؟ اب دوبارہ اللہ رب العزت جو ہے اپنی توحید، اپنی ذات، اپنی قوتوں قدرتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور انسان پہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الم ترو، کیا نہیں تم دیکھتے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے زمین و آسمان کے اندر ہر چیز کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسان کے لیے ہیں۔ تو جس انسان پہ اللہ نے اتنے بڑے انعامات کیے ہیں، رات چھاتی ہے ہم سکون کرتے ہیں، دن کا اجالا ہوتا ہے ہم معاش کے لیے نکلتے ہیں، اور زندگی کے جتنے لطف ہیں اللہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم ترو، کیا نہیں دیکھتے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور ہر نعمت تجھے پہنچائی جو نظر بھی آ رہی ہے، اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جن کا تمہیں احساس ہی نہیں ہے، یعنی وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ انسان کے اندر ہی دیکھ لے، انسان کا دل جس دن سے یہ پیدا ہوا اس دن سے لے کر موت تک دھڑکتا ہے، اور اللہ اس کی کوئی قیمت کوئی نہیں لیتا، کوئی سیل نہیں ڈالنا پڑتا، کچھ نہیں۔ وہ کون سی قوت ہے جو اسے دھڑکاتی ہے، یہ خون کے دوران کو چلاتا ہے، انسان کو زندگی بخشتا ہے؟ کون ہے وہ؟ اور انسان نے اپنے دل کو دھڑکتے ہوئے تو نہیں دیکھا۔ انسان کے پھپھرے ہیں جو اس کے خون کو صاف کرتے ہیں، جو اس کے لیے فلٹر کا کام دیتے ہیں۔
اس کا اللہ اکبر، اس کا جگر ہے جو اسے خون مہیا کرتا ہے۔ یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے دیکھی نہیں، لیکن انسان روزانہ ہر وقت دن اور رات کوئی ایسا لمحہ نہیں جو ان سے فائدہ نہ اٹھا رہا ہو۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، یہ رات دن تو نظر آ جاتا ہے، یہ دنیا میں پھیلے ہوئے چوپائے تو نظر آ جاتے ہیں، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ کتنی ہی اللہ کی نعمتیں ہیں جو تمہیں نظر بھی نہیں آتی، وہ باطن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اس کے باوجود، یہ ساری نعمتیں اویل کرنے کے باوجود، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، جو اللہ کی ذات کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے۔ اور یقین جانیے شاید مشرکین مکہ بھی اتنے بے شرم نہیں تھے جتنے آج کے مشرک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ لائی دے، کہ اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ جتنے فرشتے ہیں، جتنے انبیاء و رسل ہیں، جتنے نیک اور صالح لوگ ہیں، سب کے سب اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اے نبی تم نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ تو کیا نبی پاک اپنی مرضی سے آئے ہیں دنیا میں؟ یہ بہت بڑا بہتان ہے میرے رب پہ، گالی نکالی جاتی ہے میرے رب کو۔ اگر اللہ بے پرواہ ہے تو پھر اسے کس بات کی پرواہ؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ کہتا ہے وَقَالُوا أَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر زمین میں رہنے والے گمراہی میں مبتلا ہو جائیں تو میں انہیں ختم کر کے ایک لمحے میں نئی مخلوق لا سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے مشکل تھا کہ وہ یہ کہتا کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں کسی کو نہ بناتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کی ذات کے معاملے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم، بغیر علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور کوئی ظاہر کتاب ان کے پاس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے جو اللہ نے اتارا ہے اس کی اتباع کرو، تو اللہ فرماتے ہیں قالوا، کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا، اللہ کی کتاب نہیں، جو ہمارے باپ دادا چھوڑ کے گئے ہیں ہم اس کی اتباع کریں گے۔ اس زمانے کے کافروں کی بھی یہی بات تھی، اور آج کے زمانے کے گمراہوں کی بھی یہ بات ہے کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے۔ تو اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگر تمہارے ماں باپ کو عقل نہیں ہے، وہ ہدایت پہ نہیں ہے، تو پھر بھی ان کی بات نہیں۔ ہماری ساری کائنات کے ماں باپ چاہے ان کی کتنی بھی عزت و عظمت ہے، اللہ رب العزت کی حرمت پہ سب قربان بھی ہو جائیں تو پھر بھی اللہ کی حرمت اس سے زیادہ ہے، اللہ کی عزت اس سے زیادہ ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان سے پوچھو اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے تم شیطان تمہیں سخت عذاب کی طرف بلائے تو اس کی بات بھی مان لو گے؟ یعنی اللہ کی بات چھوڑ کے ماں باپ کی بات کو ماننا یہ شیطان کی بات کو ماننا ہے، اگر وہ ہدایت کے علاوہ کسی اور رستے کی طرف چلانا چاہتے ہیں۔ اور ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ ماں باپ تمہیں حکم دیں، تمہیں کوشش کریں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ تو پھر ان کی بات نہیں ماننی۔
تو اگر مانتا ہے تو انسان ماں باپ کی نہیں شیطان کی مان رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، وہ شخص کیسا ہے جس نے اپنے چہرے کو مطیع کر دیا اللہ کے چہرے کے سامنے، جو اللہ کے چہرے کے سامنے فرما بردار ہو گیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ اچھا انسان ہے، نیک ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، ایک مضبوط سہارے کو پکڑ لیا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے چہرے کے سامنے فرما بردار کر لیا۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ تمام امور، تمام کام اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اگر یہ کفر کریں تو ان کے کفر پہ غم نہیں کرنا۔ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یہ جتنا مرضی کفر کر لیں لوٹ کے تو میرے پاس آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، پھر میں انہیں خبر دوں گا جو یہ عمل کرتے تھے، وہ میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے۔ اللہ کا بڑا مطیع اور فرما بردار ہے، اس نے بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اللہ کا بڑا سرکش نافرمان ہے، لوٹ کے اس نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اللہ کہتا ہے میں انہیں خبر دوں گا جو کرتے رہے ہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمیں زندگی کے بہت سے معاملات میں یہ زوم ہے کہ یہ بات میری کسی کو نہیں پتا، ممکن ہے انسانوں میں سے کسی کو پتا نہ ہو، لیکن ہمارے سینے کے اندر چھپے ہوئے بھید جو ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، اللہ فرماتے ہیں یہ جو بڑے اکڑتے ہیں، یہ کفر کے اندر بڑے اچھلتے ہیں، اپنے مال و دولت پہ بڑا ناز کرتے ہیں، نمتعہم قلیلا، یہ بہت تھوڑا ہے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ایک شدید ترین عذاب کی طرف لٹا دیے جائیں گے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آج دنیا کے اندر اللہ نے جس طرح ہمیں آسانی، سہولت، عزت، شرف بخشا ہے، اللہ قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اے اللہ دنیا کی ذلت سے بھی بچانا اور آخرت کے عذابوں سے بھی محفوظ رکھنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔